بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین، پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک دن بادشاہ کا گزر ایک راستے سے ہو رہا تھا۔ راستے پر جاتے ہوئے بادشاہ کی نظر ایک مزدور پر پڑی۔ مزدور زمین سے ایک اونچے مقام تک بغیر کسی پریشانی اور تھکاوٹ کے بڑے بڑے پتھر اوپر پھینک رہا تھا۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور وزیر سے پوچھتا ہے، اس آدمی میں ایسی کیا خاص بات ہے جو یہ اتنا توانا اور طاقتور ہے؟ وزیر کچھ دیر غور سے سوچ میں پڑ جاتا ہے اور پھر قدرے وثوق سے جواب دینا شروع کرتا ہے۔ عالم پناہ، جان کی امان چاہتا ہوں۔ بالکل یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ مزدور گھریلو ناچاکیوں سے بالکل بے خبر ہے، یا اس کی بیوی سے دل و جان سے پیار کرتی ہے اور ہر وہ کام کرتی ہے جس سے مزدور کو خوشی ملتی ہے، اور اس کام سے دور رہتی ہے جس سے مزدور کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ دربار میں آتے ہی بادشاہ نے 2-3 درباریوں کو حکم دیا کہ جا کر مزدور کی زندگی کے بارے میں سب کچھ معلوم کر کے لے آؤ۔ بادشاہ کا اتنا حکم ہوا تو درباری مزدور کے گھر کے پاس پہنچ گئے اور مزدور کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نوٹ کرنے لگے۔ ہفتہ بھر درباریوں نے مزدور کے بارے میں کافی معلومات اکٹھے کیے اور واپس دربار پہنچ گئے۔ بادشاہ نے سب سے پوچھنا شروع کیا۔ سب سے پہلے بادشاہ نے طاقت اور مضبوطی کا راز جاننے کے لیے پوچھا کہ وہ کیا کھاتا ہے۔ ان میں سے ایک درباری نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، ہم نے ایسی کوئی خوراک گھر میں جاتے ہوئے نہیں دیکھی جو مضبوطی اور طاقت پیدا کرے۔ بادشاہ سلامت، عام سا کھانا ہی وہ گھر لے کر آتا ہے۔ بادشاہ نے اس کی زندگی کے بارے میں سب کچھ دریافت کیا، قیام و طعام، عبادات، معاملات، لیکن کچھ بھی خاص نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر میں وزیر نے درباریوں سے دریافت کیا، آپ لوگوں نے کبھی مزدور کو گھر میں تیز آواز سے بات کرتے ہوئے سنا ہے؟ سب درباریوں نے یک زبان ہو کر نفی میں جواب دیا۔ پھر پوچھا گیا، کبھی ہنسی کی آواز سنی؟ سب درباریوں نے ایک بار پھر یک زبان ہو کر ہاں میں منڈی ہلائی، یعنی کہ ہاں میں جواب دیا۔ وزیر نے بادشاہ سے اجازت مانگی کہ میں کچھ وقت لے کر مزدور کی بیوی کو اس سے بدزن کرنا چاہوں گا۔ اس کے بعد آپ دیکھ لینا، وہ کام تو کیا صحیح طرح چلنا بھی بھول جائے گا۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ وزیر نے روپیہ پیسہ دے کر ایک خوبصورت نوجوان کو مزدور کی بیوی کو ورغلانے کے لیے بھیجا۔ مزدور جب مزدوری کرنے جاتا تو خوبرو نوجوان مختلف قسم کے تحفے تحائف لے کر مزدور کی بیوی کو دیا کرتا تھا۔ مزدور کی بیوی بے راہ روی اختیار کر گئی۔ اب مزدور کی بیوی مزدور سے میٹھی منہ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ دونوں میاں بیوی کے درمیان انبن شروع ہوئی۔ مزدور پر جیسے غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اب وہ محنت مزدوری اچھی طرح سے نہیں کر سکتا تھا۔ اب وہ کمر پکڑ کر کام کرتا تھا۔ وزیر نے اب بادشاہ سے کہا کہ اب مزدور کی حالت دیکھنے چلتے ہیں۔ دونوں اس جگہ چلے جہاں مزدور کام کر رہا تھا۔ بادشاہ اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اب وہ ایک پتھر اٹھانے میں دقت محسوس کر رہا تھا۔ ایک پتھر اٹھا کر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا پتھر رکھ کر آتا۔ بادشاہ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ اب اس بیچارے مزدور کی جان چھوڑ دی جائے۔ وزیر نے مزدور کو بلا کر سب کچھ سمجھا دیا کہ دراصل آپ کی بیوی آپ سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن بادشاہ سلامت کو یہ بات ثابت کرنے کے لیے ہم نے چال چلی اور آپ کی بیوی آپ سے بے وفائی کر گئی۔ مزدور سمجھدار آدمی تھا۔ گھر آ کر جب مغرب کی اذان ہونے لگی، مزدور لوٹا اٹھا کر وضو کے لیے چلا گیا۔ راستے میں زبردستی اس نے لوٹا گرایا، لوٹا ٹوٹ گیا۔ مزدور دھاڑے مار کر رونے لگا۔ بیوی نے جب شوہر کی رونے کی آواز سنی تو فوراً وہاں چلی گئی۔ شوہر سے پوچھنے لگی، کیوں رو رہے ہو؟
شوہر نے جواب دیا، لوٹا ٹوٹ گیا ہے۔ بیوی حیرانی سے کہنے لگی، اس میں رونے کی کیا بات ہے، نیا لوٹا لے لینا۔ شوہر نے اب لوٹے کے ٹکڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرا اس لوٹے سے پردہ ختم ہو گیا تھا، اب دوسرے لوٹے کے سامنے خود کو بے پردہ ہونے کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ شک، لوٹے اتنے مہنگے نہیں ہیں، پر میری عزت مہنگی ہے۔ بیوی بھی سمجھدار تھی، فوراً اپنے میاں کا اشارہ سمجھ گئی اور اپنے میاں کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی، اور یوں مزدور اب دوبارہ توانا اور طاقتور بن گیا۔